الحمد للہ الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر والصلاة والسلام على رسوله البشیر النذیر وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ الحمدللہ، ماہ مبارک رجب المرجب شریف میں پوری کائنات میں سید کائنات، فخر موجودات، شب اسرا کے دولہا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے اس عظیم الشان معجزے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ انعام و اکرام جو رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہوئے، اس کے ذکر کے لیے محفلیں سجتی ہیں اور مسلمانوں کے ایمان اور ان کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی اور قابل قدر ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے جن عظیم معجزات اور اپنے فضل و اکرام و انعام سے نوازا ہے، اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو کن کن معجزوں سے اور کن کن انعامات سے سرفراز فرمایا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں دو بہت ہی اہم معجزے، اور ایک تو قرآن مجید فرقان حمید جو سب سے بڑا معجزہ ہے، اور دوسرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمان، پھر آسمانوں سے ساتویں آسمان، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے عرش اولی، پھر عرش اولی سے مقام کعبہ قوسین کی جو سیر کرائی، یہ اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے، اور آپ کی خصوصیت ہے کہ یہ شرف، یہ اعزاز بندگان خدا میں، رسولوں اور نبیوں میں کسی کو بھی یہ مقام نہیں ملا جو رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک شب اسرا کے دولہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ناظرین گرامی، معجزے کے تعلق سے آپ اپنے ذہنوں میں اس بات کو محفوظ فرما لیں کہ معجزہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ عظیم قدرت ہے جو اپنے نبیوں اور رسولوں کو عطا فرماتا ہے کہ خرق عادت کے طور پر ایسے امور ظاہر ہوتے ہیں کہ عقل انسانی اس کے سامنے سرنگوں ہوتی ہے اور حیران و ششدر ہو جایا کرتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی یہ سنت کریمہ ہے کہ اپنے رسولوں اور نبیوں کو ایسا معجزہ عطا فرماتا ہے کہ اس دور میں جو ترقی اور جو کمال و خوبی لوگ اپنے لیے انتہائی میراث سمجھتے ہیں، رب تبارک و تعالی اپنے رسولوں کو ایسی قدرت عطا فرماتا ہے اور ان کی ذات کے ذریعے ان عظیم قدرتوں کا اظہار فرماتا ہے
کہ پھر یہ سارے کمالات کا اظہار کرنے والے سرنگوں ہو جایا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ابتدا بعثت میں عرب کی حالت سب کو معلوم ہے کہ عرب اپنے زبان کی بنیاد پر ساری دنیا کو عجم اور ساری دنیا کو عجمی کہا کرتے تھے۔ اپنی زبان دانی، اپنی فصاحت و بلاغت پر اس قدر نازاں تھے کہ پوری دنیا کو گونگا کہا کرتے تھے۔ ایسے عالم میں جب پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو قدرت نے، رب قدیر نے اپنے محبوب کو ایسا کلام بلاغ نظام عطا فرمایا کہ سبحان اللہ، اس کی ایک آیت کی بھی مثل کوئی بھی نہ لا سکا، اور سب کے سب قرآنی معجزے کے سامنے سرنگوں ہو گئے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مختصر سورہ مبارکہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حبیب نے چیلنج فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ یہ میرا گھڑا ہوا کلام ہے، یہ شعر و شاعری ہے، تو تم میں اگر کسی کے اندر طاقت ہے تو اس چھوٹی سی مختصر سورہ مبارکہ کے مقابلے میں تم کلام لے آؤ۔ سارے عرب سر جوڑ کر کے بیٹھے، لیکن سب کے سب مبہوت ہو گئے، سب کے سب ساکت ہو گئے، سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں اور سب کو کہنا پڑا۔ اور ان سبوں میں سب سے زیادہ جو بلیغ و فصیح شاعر تھا، غلاف کعبہ کے نیچے سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے نیچے اس کو لکھنا پڑا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ قدرت ہے کہ اس دور کے اعتبار سے معجزے عطا فرماتا ہے کہ عقل انسانی اور لوگ نبیوں کے سامنے عاجز ہو جایا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے ہر دور میں نبیوں کو جو اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمایا، ایک دور تھا صنعت گری کا، پتھر کے تراشنے کا، سنگ تراشی کا۔ ایسے عالم میں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ سبحان اللہ، پہاڑ سے بنی بنائی سوری ہوئی اونٹنی نکلی اور اس کی کوئی وہ مثال نہ لا سکے۔ علی ھذا القیاس سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانے مبارکہ طب کا تھا، حکمت کا تھا، ڈاکٹری کا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس عظیم پیغمبر کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے سارے کے سارے حکما، سارے کے سارے اطباء سرنگوں ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ مادرزاد اندھوں کو وہ بینائی عطا فرماتے تھے، اور وہ ابرص اور کوڑھ کے مریضوں کو شفا دیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ اپنے قدموں کی ٹھوکر سے اللہ کی اجازت سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ابتدائے دور میں قرآن کا معجزہ عطا فرمایا، لیکن ہمارے نبی کا دور یہ صبح قیامت تک ہے، پورا دور، پورا زمانہ آپ کا دور ہے۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوسرا عظیم الشان معجزہ معراج کی شکل میں عطا فرمایا کہ یہ کمالات، یہ ترقیاں سب ہوتی رہیں، لیکن پیغمبر کو جو ترقی اور جو کمال عطا فرمایا گیا وہ کہیں بھی نہیں مل سکتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اکرام ہے، انعام ہے، اور خصوصیت آپ کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ یہ دین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور صبح قیامت تک ہے، اور قدرت کاملہ کو یہ معلوم ہے کہ زمانے تک ترقی ہوتی رہے گی، اپنے حبیب کو میں ایسا معجزہ اور ایسا کمال عطا کر دیتا ہوں کہ انسانی عقل دنگ رہ جائیں، سائنس دنگ رہ جائے، سائنس داں سرنگوں ہو جائیں۔ مریخ پر کمن ڈالنے والے، چاند پر جانے والے، آسمانوں کو مسخر کرنے والے، شمس و قمر کی تابانیوں کو مسخر کرنے والے، یہ اپنے سر کو پیٹتے رہیں، لیکن معراج کی شب، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کمال تک، اس عروج تک، اس بلندی تک بھلا کس کی
رسائی ہو سکتی ہے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغل ولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عروج کی اور معراج کی اس منزل پہ تشریف لے گئے کہ اللہ اکبر کہ انسان کی عقل اور خیال بھی گزر نہیں سکتا، اور وہ عظیم الشان معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ اسراء میں جو بیان فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. معراج کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان معجزے کے سلسلے میں 15ویں پارے کی یہ سورہ مبارکہ، اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو ہر فلسفے، ہر سائنساں کا جواب یہ آیت کریمہ دیتے ہوئی نظر آتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان ہر دور میں معراج پہ اعتراض کرتا رہا کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے، کیسے نبی دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان، پھر آسمانوں سے گزرتے ہوئے عرش علا اور لامکاں اور قاب قوسین کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن نے ایک ہی جملے سے اس کا جواب عطا فرمایا، ظالموں تم نہیں سمجھتے؟ لے جانے والی ذات وہ قدرت والی ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ سبحان کا معنی یہ ہے کہ اس کی ذات ہر عجز سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے. وہ اتنی قدرت والی ذات ہے کہ وہ آنن فانن، ایک لمحے اور لحظے بلکہ اس کا کروڑواں حصہ کر دیا جائے تو اس کی قدرت کاملہ کا حال یہ ہے کہ ادھر سے ادھر وہ کر سکتا ہے. اور محبوب دو جہاں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں گیا اور میں نے سیر کی، بلکہ وہ قدرت کہتی ہے، وہ ذات عظیم ارشاد فرماتی ہے کہ لے جانے والا وہ ہے جو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے. اللہ اکبر. اگر اس آیت کریمہ پر غور فرمائیں تو آپ کو عشق و محبت اور معراج کے جلووں کی وہ روشنی ملے گی کہ دیکھیے یہ جو سفر ہوا ام ہانی کے گھر سے مسجد الحرام سے، مسجد الحرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے پھر آسمانوں اور پھر سدرۃ المنتہا اور عرش اولا اور لامکاں قاب قوسین کی منزلوں تک، یہ اصل میں ایک سیر ہے، آنا جانا ہے. مصطفیٰ گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ آنا جانا. لیکن اگر اس کو علم کی زبان میں اور فلسفے کی زبان میں کہیں تو ایک حرکت تھی، اور ہر حرکت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی محرک ہو، حرکت دینے والا ہو، اور جس کو حرکت دی جائے وہ ہو. اور حرکت کے لیے ضروری ہے کہ مبدأ حرکت ہو، منتہائے حرکت ہو، زمانہ ہو، اور حرکت کیوں ہوئی وہ ہو. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، محرک، حرکت دینے والا. سبحان الذی، کس کو حرکت دی گئی؟ اس عبد خاص کو، وہ متحرک ہوا. کہاں سے حرکت ہوئی؟ من المسجد الحرام. کہاں تک ہوئی؟ الی المسجد الاقصی. اور اس کے آگے کیوں ہوئی؟ لنریہ، تاکہ وہ اپنے کمالات کو، قدرت کو دکھائے. کب ہوئی؟ لیلا، رات کے مختصر سے وقت میں. تو قرآن نے ایک مختصر سی آیت کریمہ میں ان تمام چیزوں کا جواب عطا فرمایا. قیامت تک علماء، صلحاء معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرتے رہیں، اس کے عجائب، اس کے کمالات اور اس کے جو سبحان اللہ اعزازات ہیں اور خصائص ہیں کہ ایمان ہر لمحہ، ہر لحظہ روشن ہوتا جائے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کس شان سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا اہتمام فرمایا کہ ام ہانی کے گھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
سفر طائف سے واپس ہو کر کے آرام فرما رہے ہیں، دل پاک کچھ محزون ہے، جبریل امی کو حکم ہوا، جبریل میرا محبوب قلب محزون کے ساتھ آرام فرما رہا ہے، جاؤ ان کو بلا لاؤ۔ جبریل آئے تو سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہیں، نوری مخلوق کو یہ کہاں مجال کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کریں، ان کے عشق نے ابھارا۔ جبریل ان کی معراج ہے کہ وہاں تک پہنچے۔ آج تم کو یہ معراج کا شرف مل رہا ہے کہ قدم ناز مصطفیٰ کو بوسہ دے دو، چنانچہ روایت میں ملتا ہے جبریل امی نے اپنے کافوری آنکھوں سے قدم مصطفیٰ کو جب بوسہ دیا تو اللہ اکبر، نور کی ٹھنڈک جب محسوس ہوئی تو آنکھیں کھلیں، سامنے جبریل کھڑے ہیں اور جبریل نے اللہ رب العزت کا مژدہ سنایا، ان ربک یشتاق، اے محبوب تمہاری زیارت کا تیرا رب مشتاق ہے۔ یہیں پر اعلیٰ حضرت وجد میں آ گئے اور اس منظر کو پیش کیا کہ سبحان اللہ، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوشے لن ترانی، کہیں تقاضے وصال تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ بار بار کہتے رہے، رب ارنی رب ارنی، اے اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہر رویت کے جواب میں یہ کہا گیا لن ترانی لن ترانی، لیکن شان مصطفیٰ کیا ہے، اللہ اکبر، اعزاز مصطفیٰ کیا ہے کہ پیارے آقا آرام فرما رہے ہیں اور ان کو جبریل کو بھیجا جا رہا ہے کہ کہہ دو جبریل تیرا رب تیری زیارت کا مشتاق ہے، اور رب تبارک و تعالی خود بلا رہا ہے۔ ہزاروں ہزار ملائکہ باراتی ہو کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے۔ روایت حدیث پاک میں پوری تفصیلات موجود ہیں کہ میرے آقا کو کعبہ مقدسہ میں لایا گیا، قلب پاک کو صدر پاک سے باہر کیا گیا۔ جبریل نے آج پہلی مرتبہ قلب ناز مصطفیٰ کو جب دیکھا تو جبریل کی کافوری نگاہوں نے، نورانی نگاہوں نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کہا، قلب سدید، قلب سدید فیہ اذنان، ارے یہ تو ایسا مقدس دل ہے کہ اس میں دو کان ہیں یسمان، اور اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، اور ایسا قلب، ایسا دل جبریل امی نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور زمزم شریف سے اسے دھلایا گیا۔ میرے آقا شب اسرا کے دولہا بنے اور آپ کو براق کے ذریعے، اللہ اکبر، یہ جنت سے سواری آئی تھی، ایسی تیز رفتار سواری کہ سبحان اللہ، مسجد حرام سے مسجد اقصی آنن فانن جو پہنچی، اور صرف آنن فانن نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں آپ نے خود فرمایا، رأیت موسیٰ فی قبر ہی یصلی قائما، میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے موسیٰ پیغمبر کو دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو ایک معنی ہے، لیکن عشق یہ بھی ترجمہ کر سکتا ہے کہ جب موسیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی سواری کو دیکھا تو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیج رہے تھے، درود بھیج رہے تھے۔ بلغ الولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔